جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پچھلی جو باتیں باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے مکمل کیا جائے گا۔ سوال اور اس کا جواب سرسری طور پر آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور اس سلسلے میں جو باتیں باقی بچی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ سوال یہ تھا کہ منہج سلف کے مخالفین پر اور اس کے دعات پر رد کرنا، ان سے لوگوں کو چوکنا کرنا، آگاہ کرنا، یہ کیا مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے میں شامل ہوگا؟ اسے تفریق پیدا کرنا کہا جائے گا؟ یہ سوال تھا۔ اس کے جواب میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے بہت ہی خلاصے کی بات کہی کہ یہ دراصل تفریق نہیں ہے، بلکہ یہ اتحاد اور اجتماعیت کا کام ہے۔ تفریق اور ایسے ہی انتشار تو ان دعات اور ان باطل مناہج پر لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھنا اور اس سے آگاہ نہ کرنا، یہ اصل میں سب سے بڑا سبب اور ذریعہ ہے انتشار کا، تفریقے کا۔ اخیر میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرد علی المخالف من اصول الاسلام، اس کتاب سے کچھ اقتباسات ہیں ہمارے سامنے، اور یہ اقتباسات بہت ہی زیادہ اہم ہیں، بہت ہی بنیادی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ مخالف پر رد کرنا، جو سلف صالحین کے راستے کے خلاف ہیں، جو منہج سلف سے انحراف کا شکار ہیں، ایسے لوگوں پر رد کرنا یہ دین اسلام کے اصولوں میں سے ہے۔ صفحہ نمبر 87 پر لکھتے ہیں، علماء کی صلاحیتیں مختلف ہیں، علماء کی صلاحیتیں مختلف ہیں، اور ہر شخص اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق اچھائی کی کوشش کرتا ہے، اس طور پر وہ کسی بھی دشمن سے ایک محاذ کی حفاظت کر رہا ہے، یعنی دشمن سے بچاؤ کے لیے ایک محاذ پر، ایک مشن پر کام کر رہا ہے۔ ہر آدمی، ہر علم والا اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق یہ کام کر رہا ہے۔ کہتے ہیں چنانچہ ایک عالم کسی ملحد اور بددین کی تردید کرتا ہے، دوسرا کسی معمولی بدعت والے کی تردید کرتا ہے، تیسرا کسی فاسق اور گنہگار کی تردید کرتا ہے، اور کوئی شاذ رائے کی تردید کرتا ہے۔ الغرض ہر ایک اپنی قدرت اور اہلیت کے مطابق یہ ذمہ داری سر انجام دیتا ہے۔ یہ اقتباس جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس میں ایک بہت اہم بات کی طرف شیخ بکر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ مخالف کی تردید، مخالف منہج سلف کی تردید کرنا ہر پہلو پر، ہر محاذ پر، ہر اعتبار سے ضروری ہے۔ بعض لوگ منہج سلف کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن اصولوں میں نہیں ہوتے ہیں، کچھ چھوٹی چیزوں میں ہوتے ہیں، یا بدعت مثال کے طور پر اصولوں میں ہی ہوتا ہے، بدعت ان کے ہاں پائی جاتی ہے، لیکن بدعت کی حیثیت بہت بڑی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کوئی چھوٹی بدعت ہوتی ہے، وہ اس کے ہاں پائی جاتی ہے۔ کسی کے ہاں فسق اور نافرمانی، گناہ کے کام پائے جاتے ہیں، اس کی بھی تردید ہوتی ہے۔ تو مخالف جو بھی ہے، ہر ایک کی تردید علماء کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اصلاح کا کام ہونا چاہیے ہر پہلو پر۔ ایک دم بنیادی عقائد کا انحراف پایا جاتا ہو، جیسے الحاد پایا جاتا ہو مثال کے طور پر، ہے نا، کوئی الحاد کی راہ پر چلتا ہو تو اس کو الحاد سے آگاہ کرنے کا کام ایک طبقہ کرتا ہے، دوسرا طبقہ کسی چھوٹی بدعت کی تردید کرتا ہے، کوئی فسق اور نافرمانی اور معصیت کی تردید کرتا ہے۔ تو ہر پہلو پر، ہر محاذ پر لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ عیب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہر صاحب علم کی اپنی حیثیت اور اپنی استعداد کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے
کہ آپ دیکھیے امت کے اندر ہر دور میں یہ چیز رہی ہے کہ اصلاح کا کام کرنے والے، سلف کی راہ پر چلنے والے اور منہج پر رہنے والے علماء، ائمہ، دعات، طلباء بھی ہر دور میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اصلاح کا کام کرتے رہے ہیں، اور یہ اصلاح کا کام تفریق کا کام نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ایک تو عقیدے کا فساد، منہج کا فساد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے منکرات کا چلن عام ہوتا ہے۔ ابھی بھائی ذکر کر رہے تھے کہ گانے بجانے کی اگر آپ مخالفت کرتے ہیں تو بھی لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ گانا بجانا، فلمیں، ڈرامے ہیں مثال کے طور پر، ان کی اگر آپ مخالفت کریں کہ بھئی یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں اور یہ شریعت کے اندر منکر کہلاتی ہیں، تو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا آپ کو ملتا ہے سماج کے اندر جو بہت عجیب و غریب انداز سے اس بات کو لیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا بات ہوگی، گانے بجانے میں کون سی عیب کی بات ہے، ڈرامے میں کون سی عیب کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو ہم سمجھتے ہیں نا، اس چیز کو جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے تو اس کو دعوت کا ذریعہ بنا رکھا ہے، کہتے ہیں دعوت کا کام اس سے ہوتا ہے، گانے بجانے کو عبادت قرار دیا ہے، عبادت کرنے میں مدد ہوگی، دعوت کے کام میں مددگار ثابت ہوگی۔ یہاں تک لوگوں نے جرأت کی، اور اس سے پہلے حلقوں میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے حسن ترابی کے حوالے سے، اور بھی لوگوں نے بات کہی ہے، سید قطب نے بھی اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی بعض سورتوں کی آیتوں کو پڑھا اور اس کے بعد کہا کہ یہ سب رائمنگز ہیں، اس سے ٹیوننگ نکلتی ہے، اس سے گانوں کی لہر نکلتی ہے۔ قرآن کریم کی سورتوں کو پڑھ کر کے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها کا ایک ہی وزن پر ہے، گانے سے ملتی جلتی چیز ہے یہ۔ اس طرح کی باتیں بھی لوگوں نے کہیں۔ آپ سوچیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کس قدر منکر ہے۔ اب اس کی تردید بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ایک محاذ ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ اس کو دین اور عقیدہ بنا رہے ہیں، جو اس کو عبادت میں شامل کر رہے ہیں، وہ ان کے یہاں تو یہ منہج کا اور اصول کا بگاڑ ہے، لیکن جو لوگ گانے بجانے کے عادی ہیں، جو میوزک کے عادی ہیں، سننے کے، شہوت کی آوازوں کے عادی ہیں وہ سننے کے، یہ بھی بہت بڑا منکر ہے سماج کا۔ اور منکر اس معنی میں بھی ہے کہ یہ ابھی تو ایک منکر اور ایک معصیت ہے، لیکن یہ منکر اور معصیت جب دل میں جگہ بنا لیتا ہے، یا یہ معصیت جگہ بنا لیتی ہے دل کے اندر، تو دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ اس سے بڑے والے منکر کا آتا ہے، اور وہ بدعت بھی ہو سکتا ہے، بدعت کے بعد شرک اور کفر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یمبت النفاق، صحابہ کرام ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اور دیگر صحابہ کرام سے بھی، سلف سے بھی یہ آثار اس حوالے سے ملتے ہیں گانے کے بارے میں، کہ گانا کیا ہے، یہ گانا جو ہے یہ دراصل دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ تو منکرات کسی بھی درجے کے ہوں، اس کی تردید کرنا، اس طرح کے کاموں سے جڑے ہوئے لوگوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کیسے نہ امت کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ حسن ترابی نے الدین والفن نام کی کتاب لکھ کر کے اس کے اندر گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، ان تمام چیزوں کو عبادت کا حصہ قرار دیا ہے، ان تمام چیزوں کو دعوت دین کا بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے، اور یہ حرام ہے، یہ منکر ہے، اور اس منکر کا داعی ہے یہ، اس کی باتیں غلط ہیں، باطل ہیں، اس آدمی سے آگاہ رہو، یہ ہماری ذمہ داری۔ تو یہ کیسے تفریق کا سبب بن جائے گا؟ تفریق تو یہ ہے جو لوگ کر رہے ہیں، عقیدہ الگ بنا رکھا ہے، راستہ منہج الگ بنا رکھا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم کر رکھی ہے، منکرات کو دین اور عبادت کا حصہ بنا رکھا ہے، یہاں تفریق دکھائی دے رہی۔ یہ تفریق وہ تفریق نہیں ہے جو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، کہ وہ ایک ہی راستے پر قرآن و سنت کے رہتے تھے، اور نہ ان کے یہاں کوئی ایسی چیز جو منکر ہے ان کے اندر ہوا کرتی تھی، نہ عقیدے کا فساد ان کے یہاں، نہ منہج کا بگاڑ ان کے یہاں، نہ معاصی اور منکرات ان کے یہاں۔ معاصی منکرات انسانی کمزوری کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، لیکن معاصی اور منکرات کو دین بنا کر کے کام کرنا، دین قرار دینا، اس کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں، کوئی اصل نہیں ہے شریعت کے اندر سلف کے یہاں۔ تو بہرحال شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ انکار منکر،
اصلاح امت کا جو کام ہے وہ ہر پہلو پر، ہر درجے پر ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہنا چاہیے۔ اس سے تفریق پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے تفریقہ ختم ہوتا ہے، اس سے انتشار ختم ہوتا ہے۔ یہ امت کے حق میں بھلائی کا کام ہے اور یہ کام بے انتہا ضروری ہے۔ تو ہر ایک اپنی اپنی قدرت اور اہلیت کے مطابق یہ ذمہ داری انجام دیتا ہے اور دینا چاہیے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 79 پر کہتے ہیں مخالفین کی بابت، یہ دیکھیے یہ اصل موضوع پر یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، مخالفین کی بابت خاموشی برتنے اور مصلحین کو بے سہارا چھوڑ دینے میں بہت سارے دینی و دنیاوی نقصانات ہیں۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے خاص طور پر جو لوگ اصلاح کا مشن لے کر کے چل رہے ہیں، یا تو اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں لوگ، اور یا لوگ اسے بے سہارا چھوڑ رہے ہیں، یا اس کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں، یا اسے مصلحت کے خلاف قرار دے رہے ہیں، یا اسے وقت کے تقاضے کے مطابق نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے، کہنے والے، یا اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں جو ڈالنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ باتیں بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ مخالفین کے بارے میں خاموشی برتنے، یعنی خاموش بھی نہیں رہنا ہے، مخالفین منہج کے خلاف ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے، خاموشی برتنے اور مصلحین کو بے سہارا چھوڑ دینے۔ آج کتنے واقعات پیش آتے ہیں، بولے بھائی وہ جو گرچہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ ہمارا اپنا بھائی ہے، ہمارے اپنے لوگوں میں سے، ہمارے اپنے علماء میں سے، لیکن ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے۔ یہ بے سہارا چھوڑنا ہے، اس کو خذلان کہتے ہیں، یہ درست نہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ اگر واقعی بجا طور پر کوئی پہلو ایسا ہو جو اس اصلاحی کام میں قابل اصلاح ہو تو اصلاح ہونی چاہیے، لیکن بے سہارا چھوڑ دینا، دامن جھاڑ لینا، یا مثال کے طور پر یہ کہنا کہ ہم اس کے موافق نہیں ہیں، آپ کو جو کارروائی کرنا ہے اس کے خلاف آپ کارروائی کریں، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل وہ راستہ ہے جس راستے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ حق کے داعیان اور مصلحین کو بے سہارا چھوڑنے والے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ لا یضرہم من خذلہم، خذل یہی ہے، بے سہارا چھوڑ دینا، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا کہتے ہیں مصلحین کو بے سہارا چھوڑ دینے میں بہت سارے دینی و دنیاوی نقصانات ہیں۔ بہت خطرناک ہے یہ قدم، بہت خطرناک ہے قدم، اور مشن پر کام کرنے والے ہمیشہ بہت کم ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی چوک اور غلطی اگر کسی سے ہو تو ضرور اصلاح کی جائے، لیکن مشن کو ٹھیس پہنچانے کا کام نہ کیا جائے کہ کل پچھتاوا ہی حاصل ہوگا، اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، جیسے نقصانات کیا ہیں؟ نمبر 1 کہتے ہیں اہل سنت کا بہت زیادہ پست ہو جانا، اہل سنت کا بہت زیادہ پست ہو جانا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ بھی بہت دیر ہو رہی ہے، بہت دیر ہو رہی ہے۔ اگر سنت کے خلاف راستوں کو پہلے ہی مرحلے میں بند کیا جائے تو شاید یہ باطل کا راستہ اتنا زیادہ آگے نہ بڑھے، لیکن اس کو نظر انداز کرنا، اس کو چھوڑ دینا، اور دنیا بھر کی مصلحتوں کو جبکہ مصلحت نہیں ہوتی ہیں وہ بیچ میں لا کر کے اسے پنپنے دینا، پھیلنے دینا، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ کبھی کوئی باطل، کبھی کوئی بدعت، کبھی کوئی انحراف اپنے آغاز میں بہت چھوٹی چیز ہوا کرتی ہے، اگر اس کو اسی وقت بند کر دیا جائے اس کے راستے کو تو ایک بہت بڑے فتنے کی شکل اختیار نہیں کر پاتی، لیکن اگر نظر انداز کیا جائے تو پھر وہ چیز رفتہ رفتہ کیا ہوتی ہے؟ جڑ پکڑ لیتی ہے۔ اور خاص طور پر آج کل کے میڈیا کے اس دور میں جب بہت تیزی کے ساتھ ایک بدعت سیکنڈوں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور وہ شبہہ دلوں کے اندر اتر جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے وَالشُّبَہُ خَطَّافَةٌ، شبہات جو ہوتے ہیں وہ اچک لینے والے ہوتے ہیں، جھپٹ لینے والے ہوتے ہیں اور دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دلوں سے ان شبہات کا نکالنا
بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بنیادی بات شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اہل سنت کا بہت زیادہ پست ہو جانا، اتنا زیادہ ہماری نرمی کی وجہ سے وہ اہل بدعت یا بدعت بڑھ جاتے ہیں کہ اہل سنت کیا ہوتے ہیں، بہت زیادہ پست ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اہل بدعت کا اہل سنت پر غالب ہو جانا، اہل بدعت کا اہل سنت پر غالب ہو جانا، حالت ایسی ہو جاتی ہے ہماری خاموشی یا ہماری ذمہ داری ہمیں اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنے کی وجہ سے کہ بدعت بہت زیادہ غالب ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وقت وہ آ جاتا ہے کہ ہم زبان کھولنا بھی اپنے لیے مشکل سمجھنے لگتے ہیں۔ اور وہ پیشین گوئی اللہ کے نبی نے فرمائی تھی نا، یا صحابہ کرام کی، حضرت ابن مسعود کی غالباً روایت ہے یا ابو سعید خدری کی، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے بدعت کا چلن ہو جائے گا اور سنتیں ناپید ہو جائیں گی کہ بدعتیں ہی عام رہیں گی، اور اگر کوئی اس بدعت میں سے کسی بدعت کو چھوڑ دے گا تو لوگ کہیں گے طریقت السنہ، سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ تو یہی ہے بدعت پر سنت پر بدعت کا غلبہ، اہل سنت پر اہل بدعت کا غلبہ۔ یہ صورتحال ہو جاتی کہ آدمی پھر حق کے لیے زبان کھولنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، شبہات کا پھیلنا، یہ بھی ایک نقصان ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ شبہات پھیلتے ہیں لوگوں کے یہاں، اور پھر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، فلاں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، آدمی کنفیوژن کا شکار رہتا ہے، ادھر جائے کہ ادھر جائے، ادھر جائے کہ ادھر جائے، یا وہ شبہہ کوئی جو اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے وہ اس کو مانتا ہے۔ ایسے ہی صحیح عقیدے میں شبہات کا پھیلنا اور صحیح عقیدے میں داخل ہو جانا، صحیح عقیدے میں اگر شبہہ داخل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا عقیدہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اچھا، عقیدے کا پختہ ہونے کے بعد اپنی جگہ سے ہل جانا، یہ بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ پکا عقیدہ ہے ایک آدمی کا، لیکن شبہہ کی وجہ سے، شبہے کو آنے کی وجہ سے اور خاموشی کی وجہ سے، حق نہ بیان کرنے کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ صحیح عقیدہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، جس سے صحیح سالم عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، صحیح سالم عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اکیڈمیوں اور ممبروں کے زینوں پر باطل پرستوں کا براجمان ہونا، خاموش رہیں گے تو یہی تو ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں منصب پر ہے، وہ فلاں منصب پر ہے، فلاں منصب پر ہے، تو وہ پیدا ہوتے ہی تو منصب پر نہیں آ گیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اس کو پلنے دیا، بڑھنے دیا، پنپنے دیا، اس کے بعد دھیرے دھیرے اس مقام پر آ گیا، اس منصب پر آ گیا۔ تو ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ اہم ہیں اور بہت تیز ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت، سبقت کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اکیڈمیوں اور ممبروں کے زینوں پر باطل پرستوں کا براجمان ہونا، دھیرے دھیرے یہی لوگ قابض ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کی بہت ساری مثالیں جان سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر ماضی قریب میں پچھلے چند سالوں سے پہلے حالات ایسے ہی تھے کہ بڑے بڑے مناصب پر، بڑے بڑے عہدوں پر، بڑے بڑے اداروں کے مدیر، ذمہ دار، صدر، رئیس، وزیر، اکثریت اخوانیوں کی، سمجھ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ جو ولاۃ امور ہیں ان کے دائیں بائیں ان کا بتانا بھی درست نہیں، یہ صورتحال ہو گئی تھی۔ لیکن نہیں، الحمدللہ حالات نے پلٹا کھایا، اور اب دھیرے دھیرے جب شاہ سلمان ملک ہوئے اور ولی عہد محمد بن سلمان ہوئے، اور الحمدللہ جو وزارہ کی کمیٹی ہے اور جو علماء ہیں وہاں کے، جو کبار علماء بورڈ جو ہے، ان تمام لوگوں سے بہت زیادہ ربط ضبط ہوا، تو حقیقتیں کھل گئیں اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اب تک جن لوگوں نے، جو لوگ قریب تھے، ان لوگوں نے کس طرح سے ولاۃ امور کو اور مناصب بڑے بڑے وزراء کو بہکایا، ورغلایا، اور اہل السنت والجماعت کو، سلفیوں کو، خالص سلفیوں کو دور رکھا گیا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، ان کے خلاف بدزبانی کر کے ان کو دور رکھا گیا۔ اب ان کی سمجھ میں آ رہا ہے ماضی پچھلے چند سالوں سے کہ یہ جن کو دور کیا گیا تھا یہی دراصل سنت کے اصل علمبردار ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ حقیقت کھل چکی ہے، اور اب ممبروں سے بھی، اسٹیجوں سے بھی، اور ایسے ہی دعوت کے جو نیٹ ورک وہاں پر قائم ہے منسٹری کا، الحمدللہ اس کے تحت کھل کر کے اہل بدعت کے خلاف، عقلانیوں کے خلاف، خارجیوں کے خلاف،
اخوانیوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف کھلم کھلا الحمدللہ گفتگو ہو رہی ہے، اور لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے نوجوانوں کو ورغلایا بہکایا ہے، کس طرح سے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے چند سالوں پہلے 50 47 48 میرے بھائیوں، خوارج کو سعودی حکومت نے تہہ تیغ بھی کیا تھا۔ ایک ہی دن ایک ہی وقت مختلف جیلوں میں بند تھے وہ، اور جب ان کے خلاف شواہد ثابت ہو گئے اور ساری چیزیں واضح ہو گئیں تو الحمدللہ حکم صادر ہوا، اور ایک ہی وقت میں مختلف جیلوں میں رکھے ہوئے ان خارجیوں کو بہرحال قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ زندہ واقعہ سب لوگ جانتے ہیں، موجود ہے، آج بھی ان کی ساری تصویریں سب موجود ہیں۔ یہ اتنا زیادہ یہ کیوں بڑھ گئے تھے؟ ایسا کیسے ہوا کہ کئی سو کی تعداد میں سب خارجی تیار ہو گئے، جس میں سرغنہ قسم کے 50 کے قریب لوگ تھے جن کو قتل کیا گیا، جن لوگوں نے توبہ کر لیا ان کو چھوڑ دیا گیا، یا جن کی اصلاح حال کی امید تھی ان کو چھوڑ دیا گیا، ان پر نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ وہ اصلاح کر لیں۔ لیکن جو لوگ سرغنہ قسم کے لوگ تھے، اس طرح کے لوگوں کو بہرحال اپنے انجام تک سعودی حکومت نے پہنچایا۔ ایک رپورٹ ہے جو آپ کو میں پہنچا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سلسلے میں ہماری طرف سے کوتاہی ہو، اہل سنت والجماعت کے لوگ یا اس کے جو اہل علماء ہیں وہ اگر اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں تو ایسی صورت میں بلا شبہ بدعت کو، باطل کو بڑھاوا ملتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جگہ جگہ باطل پرست براجمان ہو جاتے ہیں، مناصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سنت و بدعت اور معروف و منکر کے درمیان نفسی باندھ کا ٹوٹ جانا، سمجھ رہے ہیں نا؟ سنت اور بدعت کے درمیان اور حق و باطل کے درمیان ایک نفسی بندھن ہے کہ نہیں بندھن ہے؟ ہمارے دل کے اندر ایک بندھن ہے کہ نہیں بندھن؟ یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ لیکن جب چلن عام ہو جائے باطل کا تو بندھن کیا ہوتا ہے؟ پھر ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کوئی دکھائی دینے والا بندھن نہیں ہے، کوئی دکھائی دینے والا باندھ اور اس کے بیچ میں کوئی حائل نہیں ہے، بس وہ دل کے اندر ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، سنت ہے بدعت۔ لیکن جب عوام جب ہوا چل جائے اور فتنے ہی یا باطل ہی عام ہوتے چلے جائیں اور باطل ہی کا پروپیگنڈا ہوتا رہے تو ایسی صورت میں وہ جو نفسی باندھ قائم ہے نا بدعت اور سنت کے درمیان، حق و باطل کے درمیان، وہ باندھ کیا ہوتا ہے؟ پھر ٹوٹ جاتا ہے، جس کے سبب لوگ باطل کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، باطل کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ دینی حرمتوں کی بابت غیرت کا جنازہ نکل جانا، دین کے اندر جو چیزیں محترم ہیں، جن کی حرمت کا، تقدس کا ہمیں خیال کرنا ضروری ہے، وہ ساری حرمتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ان کا جنازہ نکل جاتا ہے، پامال ہو جاتی ہیں، چاہے وہ جگہوں کی حرمتیں ہوں، یا وہ وقتوں کی حرمتیں ہوں، یا وہ اللہ کے دین کے شعائر کی حرمتیں ہوں، علم اور علماء کی حرمتیں ہوں، ولاۃ امور اور حکمرانوں کی حرمتیں ہوں، یا ایسے ہی جان مال کی حرمتیں ہوں، یہ سب کی سب کیا ہوتی ہیں؟ آبرو کی حرمت ہو، سب کیا ہو جاتی ہے؟ پامال ہو جاتی ہے۔ یہ سب ہوتا ہے، اور علماء کے لیے یہ دیکھیے، اور علماء کے لیے اجڈ عوام کی اصلاح کا کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر پرورش ہو چکی ہے ان کی، اور اب وہ آپ کا ادب احترام بھی نہیں کریں گے، آپ کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ نفس پرست ہیں، عقلانی ہیں، خروج کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ چوٹی کے ائمہ اور علماء کے خلاف بھی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو بازاری آدمی بھی استعمال نہیں کر سکتا، اتنی سدھی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، شیخ بن باز کے خلاف، علامہ ابن عثیمین کے خلاف، شیخ البانی کے خلاف، یا ابھی اس وقت مثال کے طور پر شیخ صالح فوزان ان کے خلاف، یا ائمہ حرمین ہیں، شیخ عبدالرحمن السدیس ہیں جو رئیس الحرمین ہیں، یا شیخ سدیس شریم ہیں، اور دیگر ائمہ کرام کے خلاف آپ دیکھیے ایسی زبانیں استعمال کرتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے، کچی کچی گالیاں، ننگی ننگی باتیں ان کے خلاف استعمال کرنا عام سی بات ہے، انہیں یہودی کہہ دینا، انہیں کافر کہہ دینا، مرتد کہہ دینا عام سی بات ہے۔ اور یہی ہمارے آپ کے ملک ہندوستان کے اندر سلمان ندوی نے کہا تھا کہ سعودی حکومت اور اس کے ولاۃ امور حکمرانوں کو اور وہاں کے جو پٹھو علماء ہیں ان کو ماں بہن کی گالی دینے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ سنا ہوگا آپ نے وہ تقریر، اور حیرت تو اس پر ہے کہ اس کے لیے دلیل دینا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ماں بہن کی گالی دے سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، اس پر کبھی گفتگو کریں گے، وہ کون سی حدیث ہے، کیا پیش کیا اور اس کا کیا معنی نکالا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ روایت صحیح ہے لیکن معنی جو نکالا جا رہا ہے وہی انداز ہے جو اہل بدعت کا
انداز ہوتا ہے، جو اپنی عقل میں، اپنی سمجھ میں جو چیز اس کے آ رہی ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کی دلیل ڈھونڈ کر کے لاتا ہے اور اپنی بات پر دلیل کو فٹ کرتا ہے، دلیل سے بات نہیں نکالتا، بات پر دلیل فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو عام طور پر اہل باطل کا طریقہ رہا ہے، اہل بدعت کا طریقہ رہا ہے۔ اچھا، تو علماء کے لیے اجڑ عوام کی اصلاح کا کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ ان کی نصیحت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ چند نقصانات کا ذکر ہے۔ کس کے نقصانات ہیں؟ یہ اصلاح نہ کرنے کی وجہ کا نقصان ہے، یا اصلاح کرنے والوں کی مدد سے ہاتھ کھینچ لینے کا نقصان ہے، انہیں بے سہارا چھوڑ دینے کا نقصان ہے۔ اب آپ نے دیکھا شیخ بکر نے 6-8 نقصانات ذکر کیے ہیں، یہ پورے سماج میں ڈھلے ہوئے نقصانات ہیں، پورے ملک میں، دنیا میں، چپے چپے میں آپ کو یہ نقصانات دکھائی دیں گے۔ اور اگر یہی کام یعنی حق کی دعوت کا کام چھوڑ دیا جائے، یا بدعات کی تردید کا کام چھوڑ دیا جائے، باطل کے خلاف زبان کھولنے، قلم چلانے کا کام چھوڑ دیا جائے، تو آپ بتائیے کہ یہی حشر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور مزید اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ امت کے جو مخلص علماء ہیں، جو سلف صالحین کے منہج کے علم رکھنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کام کو، اس مشن کو اپنی زندگی کا بنیادی حصہ بنائیں اور اس مشن پر لگے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے۔ اس لیے، اور یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب اسی مشن کا ایک بہت بنیادی کارنامہ ہے، اسی مشن کا ایک شاہکار ہے یہ، جو الحمدللہ ہمارے سامنے ہے۔ اور اس مشن پر آج بھی الحمدللہ شیخ صالح فوزان لگے ہوئے ہیں، اور بھی علماء جو الحمدللہ اس مشن پر مضبوطی سے کام کر رہے ہیں، وہ بھی اسی مشن کا حصہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آخری بات یہ ہے، اہل بدعت اور ہوا پرستوں کی تردید کرنے اور بدعات سے ڈرانے اور آگاہ کرنے کے بڑے پاکیزہ نتائج۔ دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل بدعت اور ہوا پرستوں کی تردید کرنے اور بدعات سے ڈرانے اور آگاہ کرنے کے بڑے پاکیزہ نتائج شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید فرماتے ہیں۔ یعنی ابھی تک نقصان بتایا کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا، اور اب بتا رہے ہیں کیا کہ اگر یہ مشن آگے بڑھائیں گے، اس مشن کو لے کے چلیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ کہتے ہیں اس فرض کفایہ یعنی مخالف کی تردید، مخالف منہج سلف کی تردید، کہتے ہیں اس کی انجام دہی سے بہت سارے شرعی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، بہت سارے شرعی مقاصد مکمل ہوتے ہیں اس سے، اور بابرکت ثمرات اور نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی بہت اچھا نتیجہ اس کا ملتا ہے اگر ہم اصلاح کا کام کرتے رہیں، جو مسلمانوں کی زندگی میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ جیسے یہاں سے بھی چند مثالیں پیش کر رہے ہیں، جیسے خاموشی کے فوری نقصانات سے بچاؤ، یعنی جو حق بولنے سے آدمی خاموش رہے، بدعات کی تردید سے خاموش رہے، اگر خاموش نہیں رہے گا، بولے گا، سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کا فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس کا فائدہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اس کا جو نقصان ہوتا ہے اس سے بچ جائیں گے ہم۔ ایک بدعت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم اس کے خلاف زبان کھول سکتے ہیں، قلم چلا سکتے ہیں، اگر بول دیں گے یا لکھ دیں گے تو فوری طور پر اس بولنے اور لکھنے کا جو فائدہ ہے وہ مل جائے گا، اور فوری طور پر نہیں بولا، نہیں لکھا تو اس کا جو نقصان ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اگر فوری طور پر بول دیا یا لکھ دیا تو اس سے فوری طور پر حاصل ہونے والا جو نقصان ہے اس سے بچاؤ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ فوری نقصانات سے بچاؤ۔ سنت کی نشر و اشاعت، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ سنت کی نشر و اشاعت۔ نمبر 3، متاثر اور پزمردہ سنتوں کا احیاء، جو سنتیں ڈیمیج کر دی گئی ہیں، جن سنتوں کو پرانا کر دیا گیا یا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، ان سب سنتوں کا کیا ہوگا؟ احیاء، یعنی وہ سنتیں دوبارہ زندہ ہوں گی، زندہ کی جائیں گی۔ چنانچہ جس طرح سنت پر عمل اور اس کی دعوت سے اس کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، اسی طرح اس پر ہونے والے ظلم و زیادتی کی تردید سے بھی ہوتی ہے۔ سنت بتانے سے جیسے پھیلتی ہے، ایسے ہی سنت بدعات کی تردید کرنے سے بھی پھیلتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جب بھی کوئی بدعت وجود میں آتی ہے الا نُزِعَ مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَهَا، اس کی جگہ سے ویسی ہی سنت اٹھا لی جاتی ہے۔
تو بدعت کا آنا سنت کی جگہ پر ہی ہوتا ہے. حتمی طور پر بدعت آئی تو سمجھ لو کہ اس جگہ پر کوئی سنت تھی جو گئی. اس کا واضح مطلب ہے کہ نہیں کہ بدعت کی تردید کریں گے تو سنت آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو جیسے سنت کو پھیلانے سے سنت پھیلتی ہے، ایسے ہی بدعت کی تردید کرنے سے بھی سنت پھیلتی ہے، سنت کا چلن عام ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں مخالف کی خیر خواہی اور ان شر پسندوں، لا خیروں اور منحوسوں کے خلاف ان کی حکم کتاب و سنت کے منافی حرکتوں کا چرچا کر کے میدان کو ان سے صاف ستھرا کرنا. بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جملہ لمبا ہے لیکن بتانا یہی ہے کہ جو مخالف ہے اس کی اگر خیر خواہی ہو رہی ہے تو یہ خطرناک ہے، تو خیر خواہی سے بچنا ہے. اور ایسے ہی یہ شر پسند ہے. بدعت، اہل بدعت کیا ہیں؟ شر پسند ہیں، لا خیریں ہیں، نحوست کا سبب ہیں. کیونکہ سنت نعمت ہے، سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور بدعت نحوست ہے. سنت برکت ہے اور بدعت نحوست ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف، مخالف کی خیر خواہی کے خلاف اور ان شر پسندوں منحوسوں کے خلاف اور ان کی حکم کتاب و سنت کے منافی حرکتوں، کتاب و سنت کا حکم الگ ہے اور یہ چلتے ہیں اس کے الگ، اس کے خلاف. یہ جو حرکتیں کتاب و سنت کے خلاف کرتے ہیں، اس کے خلاف کہتے ہیں چرچا کر کے میدان کو ان سے صاف ستھرا کرنا. جب ہم پھیلائیں گے، بتائیں گے کہ یہ باطل پرست ہے، یہ دیکھو اپنی بات پھیلا رہا ہے، یہ باطل پرست ہے، یہ شر پسند ہے، یہ کیا کہتے ہیں نحوست والا آدمی ہے، جو اس طرح سے اپنی بدعات کو، خرافات کو پھیلا رہا ہے. جب اس کا ہم چلن عام کریں گے تو میدان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس شر سے، فساد سے صاف ہوگا، بدعات سے صاف ہوگا، سنتوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میدان عام ہوگا. کہتے ہیں جس کے نتیجے میں انہوں نے بدعتیں ایجاد کی ہیں، جس ماحول کو ان لوگوں نے بگاڑ کر کے بدعت ایجاد کر رکھی ہے، بدعت پھیلا رکھی ہے، ہمارے اس کام سے وہ میدان کیا ہو جائے گا؟ صاف ہو جائے گا. بدعملی کا ثبوت دیا، بدعتیں ایجاد کی، بدعملی کا ثبوت دیا، سنت کا بائیکاٹ کیا. ان لوگوں نے، اہل بدعت نے کیا کیا؟ جس کے نتیجے میں انہوں نے بدعتیں ایجاد کی، بدعملی کا ثبوت دیا، سنت کا بائیکاٹ کیا اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں. یہ سارے راستے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب صاف ہو جائیں گے تو یہ اپنی کوششیں کامیابی کے ساتھ انجام نہیں دے پائیں گے اور میدان صاف ستھرا ہو جائے گا. جو انہوں نے اپنے حساب سے ماحول کو بگاڑ رکھا تھا وہ ماحول انہیں فراہم نہیں ہو پائے گا. تو بہرحال یہ شیخ نے بہت ہی اختصار کے ساتھ چند فوائد بیان کیے ہیں بدعات کی تردید کے، لوگوں کو بدعت اور اہل بدعت سے، باطل پرستوں سے آگاہ کرنے کے، اور نقصانات بتائے ہیں اگر ہم حق پرستوں یا حق کے داعیوں یا منہج سلف کے علم برداروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں یا ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں یا انہیں بے سہارا چھوڑ دیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا. تو چند یہ نقصانات ہیں اور یہ چند فوائد ہیں، اسے اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو صرف اور صرف نظریاتی ہیں، بلکہ یہ عملی چیز ہے. امت کے مصلحین کی سیرت پڑھ کر کے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. زیادہ پرانی بات اگر نہ سمجھنا چاہیں تو قریب کی بات کا مشاہدہ کر لیں. مثال کے طور پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوتی اصلاحی کوشش کا آپ مطالعہ کر لیں. آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ جزیرۃ العرب کا کیا حال تھا، کس طرح سے جزیرۃ العرب ہے نا، حجاز، نجد، خاص طور پر حرمین شریفین، مکہ مکرمہ، حرم مکی، حرم مدنی، کتنا برا حال تھا. شرک اور بدعات کی آماج گاہ بنا ہوا تھا. اور جو تھے عثمانی حکومت کے جو لوگ تھے ذمہ داران، جو شریف وغیرہ کہلاتے تھے، شریف مکہ وغیرہ کے نام سے ان کو موسوم کیا جاتا تھا، کس انداز کی بدعتیں ان کے ہاں پائی جاتی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ عرصے دراز تک ان کی حکومت رہی، کوئی اس کے خلاف زبان کھولنے والا نہیں تھا، اس لیے اتنا زیادہ یہ معاملہ مضبوط ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بدعات کی، خرافات کی، شرکیات کی حالت کو بدلنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجدد کو کھڑا کیا اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری گندگیوں کا خاتمہ کر دیا.
کبھی شرک اور مشرکین کی بالادستی تھی، بدعت اور اہل بدعت کی بالادستی تھی، اور الحمدللہ اس دعوت کے بعد الحمدللہ توحید اور اہل توحید کی بالادستی ہے، سنت اور اہل سنت کی بالادستی ہے۔ روئے زمین پر واحد ملک ہے جو اپنے آئین میں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو سب سے پہلے نمبر پر رکھتا ہے، بلکہ وہی بنیاد ہے ان کی۔ تو یہ ایک مثال ہے چھوٹی سی، اس کا جائزہ ہم اور آپ لے سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی مثال ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا بڑا ملک اپنی آنکھوں کے سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس ملک کو بھی دیکھنے کے لیے دیکھنے والی نگاہیں ہونی چاہیے، ورنہ اسی ملک میں بیٹھ کر کے بھی اس کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا تھا انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، نگاہیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کے اس مشن کو، باطل کی تردید کے اس مشن کو، بدعات کی تردید کے اس مشن کو اللہ تبارک و تعالی ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امت کی اصلاح میں اپنی کوششیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔